ڈارک ریئلٹی کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس کے بارے میں آج تک مختلف تھیوریز ایک مسٹری کی شکل میں موجود ہیں۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو کہ مصر کے شہر گیزا میں واقع ہے، اس کو 2460 سے 2480 قبل مسیح میں بنایا گیا، جو کہ عہد فرعونی بھی کہلاتا ہے۔ تو اس کے متعلق چند سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے سوال کی طرف کہ ان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا ان کو کیوں بنایا گیا۔ تو ناظرین، یہ عہد فرعونی میں بنائی گئی، جو کہ 2460 سے 2480 قبل مسیح بنتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ اس کو ایز اے قبر بنایا گیا تھا، یعنی کہ فرعون کی قبر کے طور پر بنایا گیا تھا، جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر فرعون کے بڑے بڑے مجسمے بھی موجود ہیں۔ مگر ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر قبر کے لیے بنایا گیا تو اس کے لیے ایک پیرامڈ ہی کافی تھا، اتنے زیادہ پیرامڈ کیوں بنائے گئے؟ تو ناظرین، سوال نمبر 2 کہ ان میں استعمال ہونے والی چیزیں آخر کیا ہیں؟ تو ناظرین، ان کو بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا، جن کا وزن 50 ٹن کے لگ بھگ ہے، اور اس میں چونے کا استعمال بھی کیا گیا، اور ایسے پتھروں کا استعمال کیا گیا جو کہ ہیرے کے بعد دنیا کا مضبوط ترین پتھر ہے۔ سوال نمبر 3 کہ اتنے بڑے پیرامڈ کو بغیر مشینری کے کیسے اتنا پرفیکٹ بنایا گیا؟ تو ناظرین، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا ذہن میں آنا کوئی غلط نہیں، مگر اس دور میں جب لوگ مشینری سے ہاتھ خالی رکھتے تھے اور مشینری سے دور دور کا واسطہ نہ تھا، تب اتنے پرفیکٹ پیرامڈ کیسے بن گئے؟ تو ناظرین، ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے چھینی کا استعمال کیا گیا، جو کہ کوپر اور آرسینک سے بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ کوپر ایک نرم دھاتو ہے اور یہ پتھر کو نہیں کاٹ سکتی، اس لیے وہ آرسینک کو بطور مضبوطی کے لیے کوپر کے ساتھ الوئے بنا کر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ ان کو اتنا ریگولر، یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ میں 45 ڈگری کے درجہ پر ہی کیسے بنایا گیا؟ تو ناظرین، یہ بات ثابت کرتی ہے ان لوگوں کے انتہائی درجہ کے نالج کو، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ انتہائی درجہ کے ذہین لوگ تھے، جو سمتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ اس دور میں ابھی کمپس ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ تو ناظرین، پھر سوال یہ آتا ہے کہ پتھروں کو اتنی بلندی پر کیسے لے جایا گیا؟ تو ناظرین، اس وقت میں جب کہ کوئی بھی ہیوی مشینری موجود نہ تھی اور اس کا دور دور تک نشان نہ تھا، نہ ایسی کرینیں تھیں کہ جو پتھروں کو زمین سے اس کی بلندی اونچائی تک لے جا سکیں، تو ناظرین، ہسٹریولوجسٹ کے مطابق پتھروں کو انسانوں یا جانوروں کی مدد سے زمین سے اوپر لے جایا گیا، جن کے نیچے گول لکڑیاں لگائی گئیں، جنہوں نے ایک ٹائر کا کام کیا۔ ناظرین، ان پتھروں کو اسپائرل فارم یا زگ زیگ فارم میں زمین سے اوپر چوٹی تک لے جایا گیا۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی کہی گئی کہ ان کو اس دور میں بنانا جب مشینری کا نام و نشان تک نہیں تھا، انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس لیے کچھ سائنٹسٹ کا پہل کہنا یہ تھا کہ ان کو ایلینز نے بنایا ہے، مگر ان کے پاس اس بات کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اور سائنس کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ثبوت مانگتی ہے، لہٰذا اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے جو سب سے بڑا لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ماہرین نے اب تک کھدائی کے دوران کیا دیکھا یا کون سی ایسی نئی چیزیں دریافت کیں جو اس دنیا سے چھپا کر رکھی گئیں؟ تو ناظرین، اس بات کو ابھی تک ایک مسٹری ہی رکھا گیا ہے، مگر بہت سی ایسی چیزیں جو وہاں سے ان کو ملیں ان کو مختلف میوزیم میں رکھ دیا گیا، اور یہ بات بجا ہے کہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی مختلف جو پہلو ہیں وہ کھل چکے ہیں، مگر ابھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو انبندی حالت میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، ماہرین کی ریسرچز ابھی جاری ہیں،
ماہرین نے ایک سمال روبوٹک مشین کو پیرامڈ کے اندر بھیجا، مگر وہ ایک جگہ جا کر رک گیا کیونکہ اس کے آگے کوئی اور ہیوی پتھر موجود تھا۔ تو ماہرین نے اس پتھر کو کاٹنے کے لیے روبوٹک مشین کے آگے ڈرل لگائی، جس کی مدد سے اس پتھر کو کاٹا گیا، مگر کچھ بھی واضح نظر نہ آیا۔ تو ناظرین، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی مکمل تفصیل کے لیے ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے، اس لیے فی الحال ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ۔ میرا ایک سبسکرائبر میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔